آپ کو فالوورز بھی مل رہے ہیں، فینس بھی مل رہے ہیں۔ جو ہی آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہی کہے گا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، جیسے بھی کہے گا۔ اور جیسے جیسے آپ ڈاؤن ہوتے جائیں گے آپ غائب ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ میرے اسکول کالج کی لائف میں شوبز داخل تھا، میں ایک اچھا سنگر تھا، تو تھوڑی سی میں نے یہ سارا ماحول دیکھا ہوا۔ اور پھر آپ کتنے بڑے بڑے فنکاروں کو بھوکے مرتے دیکھا اور ٹی وی پہ آ کے اپنے لیے اپیل کرتے دیکھا، میں بیمار ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک 20 سال کا نوجوان جو پلے کر سکتا ہے وہ 60 سال کا نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ یوں کہتا ہے، سبحان اللہ، آپ سب شاید کبھی آپ نے یہ حدیث نہ سنی کہ جب میرا بندہ 50 سال میرے حبیب کی نوکری کر لیتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ 50 سال میں پرفارمنس کم ہوگا، وہ ہیرو نہیں آ سکتا۔ جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو پرفارمنس اور کم ہو جاتی ہے، تو دنیا والوں کی فالوئنگ اور کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا ہے، جو 60 سال میرے نبی کی اداؤں میں ڈھل جائے، اب وہ نہیں کر سکتا۔ اب میں بہت سے میرے کام میری زندگی سے نکل گئے کہ میں 60+ ہو گیا، تو چاہنے کے باوجود جو میں ایسے آرام سے کرتا تھا میں نہیں کر سکتا، ایج فیکٹر ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو حببت الیہ الانابہ، وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ اس کے دل میں اپنا پیار ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ تیرا آنا میرے پاس قریب ہے، تھوڑا مجھ سے دوستی لگا لی۔ تو کتنے لوگوں کو میں نے داڑھی رکھتے دیکھا، یار اب 60 سال عمر ہو گئی، اب کیا شروع کریں، اب حج کریں، توبہ کریں، اللہ اللہ کریں۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جب وہ 60 کو کراس کرتے ہیں تو کوئی یہ گناہ چھوڑ رہا ہے، کوئی وہ چھوڑ رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کا دل کرے یا نہ کرے، اللہ اس کو ایک علام دے دیتا ہے کہ نہ چاہے۔ یہ دفعہ کوئی بدنصیب ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے۔ جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو پرفارمنس اور کمزور ہوگی، اب تو مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، احبہ اللہ والملائکہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ 70 سال کا ہو جاتا تو پھر اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو بیچارہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ اور جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے تو پرفارمنس 0 ہو جاتی ہے۔ 80 سال کے آدمی کو تو کروڑ بھی کوئی بدلوا نہیں۔ یہ اللہ کی کلیپنگ اور اللہ کی داد۔ اور ہمارے دور کے بڑے ہیرو کے وحید مراد، اس کو اڑتے بھی دیکھا، سسکتے بھی دیکھا، اس کی پرواز بھی دیکھی اور اس کا تڑپنا بھی دیکھا۔ اور میرا اللہ اس کے بالکل برعکس معاملہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو ڈھال کے چل رہا ہے اپنے نبی کے سانچے میں، ایک پورا پیٹرن دے دیا ہے۔ آپ کا ظاہر کیا ہے، اطول من المربوع واقصر من المشرع، آپ کو حلیہ بتاتا ہوں، نہ لمبے نہ چھوٹے، درمیانہ کا، جو خوبصورت نظر آتا ہے۔ زیادہ لمبا بھی بے وقوف نظر آتا ہے، زیادہ چھوٹا بے روب نظر آتا ہے، آپ درمیانہ کا۔ لیکن آپ کے ساتھ اللہ کا ایک بڑا عجب نظام تھا۔ آپ کا قد 6 فٹ سے کم تھا، آپ کے ساتھ 10 فٹ والا بھی کھڑا ہوتا تھا، ایسے جیسے میں، اور پھر وہ ادھر ایسے بیٹھ کے۔ تو میرے نبی کا قد اونچا نظر آتا تھا، اس کا چھوٹا نظر آتا تھا۔ آپ کے چچا تھے عباس، ان کا قد اتنا بڑا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے۔ وہ بھی جب اللہ کے نبی کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے نبی ایسے ہو جاتے، وہ ایسے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ان کے لیے ایک پروٹوکول تھا کہ میرے نبی کے سامنے کوئی اونچا نہیں ہو سکتا۔ عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید سواد الشعر، بال سیاہ کالے تھے،
63 سال کی عمر میں کل 14 سفید بال ہوئے آپ، 14 گنے ہوئے۔ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے، واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، ازج الحواجب، ہمیں بڑی، آپ لوگ یہ پلکیں کیسے سنوارتے ہو، یہ بیٹھی ہوئی سامنے تو لیکن میرے نبی کو اللہ نے خود بنا کے دیا ایسے کمان کی طرح، ازج الحواجب کہتے ہیں قوسین، ایسے جیسے کمان آتی ہے نا گولائی، ایسے آپ کی کمان میں، اور لمبی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں پلکنگ کر 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 بچیوں کا کیا حشر ہو جاتا، اب تو وہ لیزر آ گیا تو چلو اس نے اڑا دیا شائستہ تو میرے نبی کے اب یہاں بال نہیں تھے، اقن العرنین، نہ بیٹھا ہوا نہ اٹھا ہوا، ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہوا، بدیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے ہونٹ کے ساتھ، سہل الخدین، گال چمکیلے گلابی سفید، اور نہ پچکے ہوئے کہ کمزور ہو جائیں، نہ ابھرے ہوئے جیسے اب یاسر کے ابھر گئے ہیں کہ وہ ویسے ہی آدمی گدھا نظر آئے۔ آپ ابھی آپ نہ محسوس کریں، خوبصورت، جیسے کسی نے نا وہ میک اپ کر کے باہر نکالا، اور کف اللحیہ، آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت، اور میں تو 1 منٹ کے بعد کاٹتا ہوں، لیکن میرے نبی کی نیچرل 1 منٹ سے آگے نہیں گئے، اور داڑھی میں اور سر میں ٹوٹل 14 یا 20 بال۔ آنکھ انسان کے اندر سب سے خطرناک چیز ہے، اللہ نے آپ نے نبی کو ایسی آنکھ دی تھی کہ کائنات میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک پیدا ہوتا رہے گا ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ادعج، موٹی، اشکل، لمبی، احور، سفید پتلی، اور سیاہ اندر وہ ریٹینا، اکحل، سرما بغیر لگائے سرما لگا ہوتا ہے، سرمگی جو کہتے ہیں، سرمگی، سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے سرما لگا ہوا ہے۔ انجل، ابرق، چمکتی ہوئی، روشن، خوبصورت، میرے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا، جب آپ یوں دیکھتے تھے تو اگلے یوں ہو جاتے تھے، اس لیے آپ اپنے ساتھیوں بیٹھے ہوئے مجھے دیکھنا ذرا غور، آپ یوں دیکھا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو ایسا روپ چھاتا تھا، غصہ روپ ہو جاتا تھا۔ آپ کی آنکھ کائنات کی حسین ترین آنکھ اللہ نے بنائی تھی، جید و دمیا، لمبی گردن، جو خوبصورتی کی علامت تھی، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا ہے۔ براق الثنایا، آپ کے دانت ایسے چمکدار تھے، آپ لوگ تو خاص پینٹ لگوانا پڑتا ہے، تو ایسے چمکدار دانت تھے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا نظر آتا، جیسے یہ نہیں ہے آپ کے وہ آپ فوٹو لیتے ہیں اس سے کیمرے سے تو لائٹ نکل ہے، فلیش، میرے نبی کے دانتوں سے فلیش نکلتا تھا، اتنے چمکیلے، خوبصورت، خوشبودار، اتنے حسین، اور واسع صدر، چھاتی چوڑی، طویل الزندین، ہاتھ لمبے، جوامر، سائل الاطراف۔ اب ذرا میری انگلیاں دیکھیں، یہ میری انگلی تھوڑا ٹیڑھی آپ کو نظر آئی، یہ دیکھیں تھوڑا ٹیڑھی نظر آئی، میرے نبی کی انگلیاں مخروطی، لمبی اور سیدھی، اور رحب الراحہ، یہ آپ کی ہتھیلی چوڑی کشادہ،
سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھے، یہ نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ایک بات کو ناراض نہیں ہو، جیسے بھی یاسر ادھر جا رہا ہے کہ پیٹ سجے پاسے ہوگا، یہ کھبے پاسے ہوگا. اگر اس نے ڈائٹنگ نہ کی کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، بچ جاؤ گے. میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبحان اللہ. اور میرے نبی، یہ تو میں نے تھوڑا آپ کو حلیہ بتا دیا ظاہری، اور اسی حلیے میں ایک بات اور محدثین، اذا التفت جميعا، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، آپ کی محفل لگتی تھی فجر کے بعد اشراق تک، یہ کوئی پونے گھنٹے کی ہوتی تھی. مثلا یاسر مجھے کہے گا نا مولانا تو میں اتنا کروں، ادھر تمہارا کیا نام ہے، علی مجھے کہے گا تو میں اتنا کروں گا، فیروز کہے گا تو میں اتنا کروں گا. میرے نبی کیا کرتے تھے، مطلب یہاں فیروز یہاں بیٹھا یا وہ علی یہاں بیٹھا، وہ کہتا یا رسول اللہ آئے، آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے. پورا سینہ دیتے تھے، پورا سینہ. ادھر کسی نے بلایا یا رسول، یاسر بیٹھا کہتا ہے مولانا صاحب تو میرا اتنا ہی ہے، لیکن میرے نبی یوں کرتے تھے. جی کیا کروں، پرواز کیا ہے، قاب قوسین، 7 آسمان چیر کے عرش معلیٰ تک. اور تواضع کیا ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا بلا لے، مرد ہو یا عورت ہو، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. اب یہ دیکھیے جیسے میں کر رہا ہوں، یہ کتنا مشکل کام ہے. پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، بیٹا بیٹی بات کرتی ہیں جو موبائل پہ لگی ہوئی، ہاں بولو کیا کہنا ہے، سن رہی ہوں، بکواس کرو کیا کہنا ہے. باپ کہتا ہے ہاں ہاں. یہ آنکھ اور چہرہ نہ دینا، یہ اگلے کی توہین ہے. یہ انسانی عزت نفس کا تقاضا ہے کہ فروز اگر مجھے متوجہ کرے تو میں موبائل دیکھتے ہونا کہ ہاں جی بولو. یہ یوں میرے نبی سے اونچا دنیا میں ہے نہیں، اور میں آپ کو اپنے نبی کا فزیکلی کر کے دکھا رہا ہوں کہ اب یوں چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، کوئی سلام میں باپ سے پہل نہیں کر سکتا. اور غریبوں نوکروں کے ساتھ بیٹھ، ایک طوائف وہ گزر رہی تھی، اب کھانا کھا رہے تھے. وہ کہنے لگی یہ دیکھو کیسا نبی ہے، کھانا کھا رہا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں. وہ آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی کہ یہ غصے میں آ کے مجھے کچھ کہیں، پھر میں کہوں دیکھو یہ کیسا رسول ہے. تو ہم نے کہا بیٹی آ جاؤ بیٹھو. اب وہ تو کھانے کے ارادے سے نہیں آئی تھی، آپ کو ذرا اریٹیٹ کرنے آئی تھی. کہنے کہ میں ایسے نہیں کھاتی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے اپنے ہاتھ سے مجھے کھلا. تو آپ کہتے ہیں اس کو 2 جوتے مارو اور باہر نکالو. ایک طوائف ہے مجھے یوں کرتی ہے. آپ نے کہا میں تیار ہوں. آپ نے منہ سے لقمہ نکالا اور اپنے ہاتھوں کو یوں منہ میں ڈال دیا. وہ میرے نبی کا جھوٹا اس کے منہ میں گئے، نہیں کلمہ پڑھ لیا. اور مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. یہ تو میرے نبی کا میں نے ظاہر بتا دیا. چند چیزیں اور بتا دیتا ہوں، پوری سیرت قابو میں آ جائے گی. ایک نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. ہمارے سلطان راہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، شہادت کی موت پائی، تہجد گزار، 5 وقت کے نمازی، اور کسی غیر عورت کو ٹچ نہیں کی، پاک دامنی کی زندگی گزاری شوبز میں. اور کچھ پیسہ اپنا جو ضرورت کا تھا وہ رکھ کے باقی سب خیرات کر دیتے تھے. مسجدیں بنوائیں، بیواؤں کو پالا، یتیموں کو پالا، بچیوں کی شاید یہ رخ کسی کو شاید معلوم نہ ہو. تہجد گزار، 5 وقت کے نماز، نماز نہ چھوڑے. اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ہماری تاریخ میں ہے تو صرف کربلا میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نواسے کو کہہ دیتا بہت مشکل میں ہو، چھوڑ دو، آ جاؤ، ملاقات کا وقت قریب ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی. محبوب صاحب، محبوب خان بہت بڑا نام ہے ایز اے ڈائریکٹر بالی ووڈ میں،
بہت بڑا یہ ہمارے زمانے کے انہوں نے انداز فلم بنائی، اور جس دن وہ ریلیز ہونی تھی انڈیا میں تو اور وہ آن فلم جس دن ریلیز ہونی تھی، لوگوں نے سینموں کے باہر رات کو بستر لگا لیے تھے کہ لائن میں پہلے جا کے ٹکٹ لیں۔ محبوب خان تہجد گزار تھے، شوٹنگ ہو رہی ہے، عروج پہ کام آ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، آف، آپ کیا کہتے ہو، کٹ بھائی میں نماز پڑھ لوں پھر اگلا کام شروع، نماز ادا فرماتے اور پھر آ کے کام کرتے۔ ایک نماز نہ چھوٹے، بہت سے شعبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، صرف شعبے کے لوگ نہیں بیٹھے، ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اور اس کے بعد دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی میرے نبی کی اندر اتر جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے ہمت کر لی۔ ایک زبان پہ قابو پا لے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ ایک صحابی ہیں، تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ میں خلاصہ بتاؤں تو غلط ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی جب شریعت والے کہہ رہے ہیں معاذ تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں، کہا جی فرمائیں، تو تھوڑا پیچھے پوچھتے تو آپ نے کہا مجھے دیکھو، اور یوں زبان نکال کے یوں پکڑ کے فرمایا کہ بیٹا اس کو قابو میں رکھو۔ یہ کیا بات ہے؟ نماز نہیں بتا رہے، روزہ نہیں بتا رہے، حج نہیں بتا رہے، تہجد نہیں بتا رہے، حج عمرہ نہیں بتا رہے، جہاد نہیں بتا رہے، کہہ رہے میری شریعت کی سمری یہ ہے زبان قابو۔ اچھا یہ ایسے کر کے کیوں لکھا ہے کہ پوری ایکٹنگ کر کے دکھایا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس طرح سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا۔ میری زندگی گزر گئی سفروں میں، 30 سال سے میں سفر کر رہا ہوں، اور اللہ نے ساری دنیا مجھے پھرا دی، بڑے نمازی، بڑے علماء، بڑے تہجد گزار، سب کچھ دیکھے، لیکن زبان کو روکنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں دیکھا، لاکھوں میں۔ تو جو چیز مارکیٹ میں کم ہو جائے تو اس کی پرائسز اپ ہو جاتی۔ پوری دنیا کی مارکیٹ میں زبان پہ قابو پانے والا مرد عورت کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ ایک اس چھوٹی سی بات پہ عمل کریں، کوئی نیگیٹو بات، گالی، غیبت، جھوٹ، ہرٹ کرنا، طنز کرنا، تانے دینا۔ آپ کے فیلڈ میں حسد بہت چلتا، جیلسی آگ کی طرح ہے، اس میں پھر زبان کھلتی ہے، دل میں نفرت جاتی ہے۔ آپ سب کو ایک چھوٹی سی نصیحت، یہاں 3 نصیحتیں، ایک نماز نہ چھوٹے، ایک زبان پہ قابو پائے، زبان پہ قابو، اور خاص طور پر والدین کے سامنے، خاص طور پر خامند بیوی کے سامنے، بیوی خامند کے سامنے، اور ماں باپ اولاد کے سامنے، اولاد ماں باپ کے سامنے۔ یہ کائنات کے بڑے خوبصورت رشتے ہیں، اور دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے، اس کے بعد ہیں ماں باپ، اس کے بعد ہیں اولاد۔ ان سب رشتوں کو جوڑنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، شکل نہیں چاہیے، زبان کا بول میٹھا چاہیے۔ اب اپنی زبان کو روکنا سیکھیں۔ جب گاڑی ٹکرانے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بریک لگاتے ہیں۔ جب 2 زندگیاں ٹکرانے لگتی ہیں تو بریک ہے زبان، نہیں روکیں گے وہ ٹکراؤ ہوگا کہ پورا گھر ویران ہو جائے گا۔ محبت ہے، اتنے بڑے بڑے گھر صرف مٹی کی دیواریں ہوں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو محبتوں کو، گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے زبان کے بول پہ قابو، اور دوسرے کو عزت دینا۔ میرے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کرو، وہ کرو، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، ٹیوشن پڑھو۔ یہ لہجہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے گھر میں اتنا فاصلہ تھا جتنا وہ پلر اور یہ پلر، اتنا فاصلہ تھا۔ تو یہ آنا جانا ہفتے بعد نہیں تھا، روز۔ جس وقت حضرت فاطمہ انٹر ہوتی، آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم آگے ہم کھڑے ہو جاتے، ایسے لپک کے کھڑے ہوتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، تیزی سے، اور فاطمہ کو آگے آنے سے پہلے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، بیٹی ہے، اور پھر ہاتھ کو چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے ایسے پاس بٹھاتے تھے،
پھر خود بیٹھتے تھے. اگر حضرت فاطمہ دن میں 10 دفعہ بھی آتی تو اب 10 دفعہ یہی کرتے تھے. یہ عزت اور اکرام فزیکلی بھی اور لینگویج کے ساتھ، زبان کے ساتھ اگر ہم اپنے رشتوں میں دیں گے، اپنے اس انڈسٹری میں دیں گے، تو زبان کی حفاظت کرنے والی کی صحت بھی ٹھیک اور دین بھی ٹھیک. شاہد کی ہم اس کے ایک فلم کی شوٹنگ دیکھنے گئے تو چھوٹی سی وہ ایک اس وقت کی تھی ہیروئن حسنہ، تو علاء الدین حسنہ اور ایک اور تھی شاکر، ان کی ہو رہی. وہ بیچاری حسنہ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوتی تو اتنی گندی گالیاں نکالتا، اتنی گندی گالیاں نکالتا. وہ بیچاری تو آپ سب سے گزارش ہے زبان کو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خامند کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنے خادم کے لیے، نوکر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے میٹھا کر. تو پوری دنیا کیا جانور بھی آپ سے پیار کریں. اب دیکھتے نہیں ہم اس طرح بلی اور کتوں کو بلاتے ہیں، وہ دم ہلاتا آ جاتا ہے، ہم ایسے کرتے وہ بھاگ جاتا ہے. جب ایک جانور یہ فیلنگ رکھتا ہے تو یہ بچے کو یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں سمجھ رہا، سب کچھ اس کے اندر ایسے چھپ رہا ہے. تو ایک نصیحت یہ ہے سب بہن بھائیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، زبان کو قابو میں رکھیں. اور دوسری چھوٹی سی نصیحت یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت گریٹ سنت. یہ گریٹ کا لفظ داڑھی کے لیے نہیں کہا، پگڑی کے لیے نہیں کہا، سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے نہیں کہا. اور بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی، صرف ایک بات پر کہا کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا. ساجے فرمایا کہ ہے مشکل، آسان نہیں بتا رہا ہوں، مشکل بتا رہا ہوں، اور ساری زندگی کے لیے یہ مشکل رہے گی. داڑھی تو میں نے رکھی تو ختم، اب صرف تیل لگانا ہے، 2-3 ہفتے کے بعد تھوڑا سا ٹرم کر دینا ہے. آپ نے فرمایا تھکنا پڑے گا، روزانہ اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اور ساری زندگی یہ اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی. تو اس کے بدلے میں ملے گا کیا تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن میرے نبی کا ساتھ جنت سے بھی کیا ہے، بڑی چیز. تو اب اتنا بڑا گھر بنانے کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، اور 100 گز میں گھر بنانے کے لیے بہت تھوڑا سا گھر چاہیے. تو جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن نبی کے نیبر ہونے کے لحاظ سے بہت چھوٹی چیز ہے. تو وہاں بہت پیسے دینے پڑیں گے. وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تلوار لے کے جا کے شہید ہو جائے. میرے بیٹے، میری وہ سنت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں سب سے دل کو صاف رکھیں. کسی سے نفرت، کسی سے حسد، کسی سے بغض، کسی کے لیے دل میں کینہ. یہ ہماری مستورات صبح جب اٹھتی ہیں تو پہلا کام صفائی ہوتا ہے. کل بھی تو کروائی تھی، آج کیوں ہو رہی ہے؟ کہ کل کی صفائی آج کافی نہیں، آج پھر کرنی پڑے گی، کل پھر کرنے، پرسوں پھر کرنی پڑے گی، ساری زندگی جھاڑو چلانا پڑے گا. تو یہ دل میں، چونکہ دنیا میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی زیادہ رہے گی اور پازیٹیوٹی تھوڑی رہے گی، تو نیگیٹو رویے جدھر سے بھی آئیں گے دل میں نفرت اٹھے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر جنہوں نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا. یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں سے دل صاف رکھنا، کہ پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھنا. پھر اس کے لیے آپ کریکٹر چنتے ہیں کہ اس کو کون اچھی طرح کر سکتے. پھر جو اس کو نبھا جاتا ہے اور اسی میں گم ہو جاتا ہے. جیسے یہ بھی ایک ڈرامے میں وہ بنا تھا عجیب سا، تو وہ جو اس کو پوری طرح اس میں اپنے اندر لے لیتا ہے تو وہ ایک اچھا ایکٹر بن جاتا ہے. یہ ساری دنیا ایک سٹیج ہے.
اور اس کا اسکرپٹ اللہ نے لکھا ہے، وہ قرآن ہے، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں یہ کہانی دی ہے قرآن، نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ نے اس کو بھی کہانی کے طور پر کہ وَكُلًّا نَقُصُّ، کہ ہم آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ کئی دفعہ یہ لفظ قرآن میں ہے۔ اس کہانی کو ڈیلیور کرنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں مشہور ہونے کے لیے، پیسے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کچھ اصول ہیں ہر شعبے کے، اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے اور اصول ہیں، اچھا اداکار ہونے کے اور اصول، لیکن ہم تمام جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک کردار ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے ان کی نقل اتاری، جو اس نقل اتارنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ اس پہ کلیپ کرے۔ اچھا، ایک اللہ اور آپ کے ہمارے ایک بڑا فرق ہے، بڑا آپ کے شعبے کے لحاظ سے آیا، یا جس شعبے سے بھی تعلق آپ رکھتے ہیں، تین کام کریں: ایک نماز نہ چھوڑ، ایک اپنی زبان سے غلط بولنا چھوڑ، چاہے کتنا ہی برداشت کرنا پڑے، چپ کر چھوڑ، خاموش ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ کہنے لگے کہ بیٹا، میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی بھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ ایک چپ رہنا سیکھ لیں اور ایک دل کو صاف کرنا سیکھ لیں۔ تو جس شعبے سے بھی ہیں انشاءاللہ اللہ خوش ہو کے واپس ملا۔ نیت کر کے سارے چل اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ رفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب خواتین اور مرد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیری رضا مانگتے ہیں، تیرے محبوب کی رضا مانگتے ہیں، اور یا اللہ وہ زندگی جس پر تو راضی ہوتا ہے، وہ تیرا حبیب راضی ہوتا ہے، وہ زندگی ہم بھول گئے، ہمیں یاد بھی کرا دے اور ہمیں اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے۔ یہ جتنے حضرات اور بچیاں بچے تشریف لائے ہیں، ان کی دنیا بھی روشن فرما، ان کی آخرت بھی روشن فرما، ہماری نسلوں کو اپنی مرضی والی زندگی عطا فرما اور نافرمانی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، اور یا اللہ اپنے خزانوں سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو کو تنگی کا شکار ہیں، وہ روحانی تنگی ہے، جسمانی ہے، مال کی ہے، اپنے فضل سے دور فرما، اور جو ہمارے عزیز اقارب تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان والی، صحت والی، عافیت والی موت نصیب فرما، اور ہم اس طرح تیرے پاس پہنچیں کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مہربانی ہے سب کہنے کی۔ چلو بھائی روٹی لا دو۔